ایک اور پرابلم ہوا کیا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب بچیوں کی، لڑکیوں کی یا لڑکوں کی بھی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس نے مجھے خوش رکھا یا اگر میں خوش رہا تو ٹھیک ہے، نہیں خوش رہا تو پھر ختم۔ یہ ترتیب غلط ہے۔ یعنی اگر میں اس کے ساتھ خوش رہ سکا تو زندگی گزار لوں گا اس کے ساتھ، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ جس انسان کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ مجھے خوش رہنا ہے اور اس کو خوش رکھنا ہے۔ بہت فرق ہے اس پوری بات میں۔ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو۔ مجھے ایک کوئی کپل آیا اور اس نے اپنے شوہر کی اور اپنی شوہر نے بیوی کی بہت سارے مسئلے بیان کیے، تو میں نے ان کے مسئلے سنے، جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں انہیں ایک دوسرے سے تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے نا تو بھی آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس سے زیادہ اس کو مارجن دیں جتنا آپ ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ آپ پڑوسی نہیں ہیں، آپ بہت آپ میاں اور بیوی ہیں، آپ کو بہت اگر دو انسان یعنی ان کے ساتھ ایک پڑوس میں ہمارے پڑوسی ہے، بھائی اگر میرے پڑوس میں رہتا ہے تو مجھے وہ پڑوسی ہے تو مجھے اس کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے، مجھے اس کی سہولت کا خیال کرنا چاہیے، مجھے صرف اپنی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے صرف اپنی آسانی نہیں دیکھنی چاہیے، مجھے پڑوسی کی بھی آسانی کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم جتنا پڑوسی کے لیے بیان ہوا ہے نا اتنا بھی بعض اوقات شریک حیات کو نہیں دے پاتے۔ تو اصول یہ ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے یہ سوچا کہ جس انسان کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں تو یہ ہمارا پیراڈائم نہیں ہے۔ آپ کو لوگوں نے اپنے والدین کو اس اصول کے اوپر پرکھ کے انہیں سائڈ میں کیا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ رہنے میں نا آپ کے ساتھ ملتا ہوں تو آپ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے طے کر لیا کہ بس آپ کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے والدین کو سائڈ میں کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، یا بس اللہ کہہ رہے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو اور ہم ٹھیک ہوں۔ تو آج کی نشست میں وہ بات ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کو خوش کیسے رکھا جا سکتا ہے اور اس بندھن میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے، اس کے کچھ اصول ہم دیکھیں گے۔ 7 باتیں میں عرض کروں گا، اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بڑی ضرورت ہے، تو میری جو 7 ایسینشلز ہیں وہ سارے فہم سے متعلق ہیں۔ فہم میں آنے کے بعد کچھ عملی چیزیں خود بخود اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری 2 طرح کی ضروریات ہیں۔